محترم ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ سماعت فرمائیں۔ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت کر کے یہ ویڈیو لایا ہوں، ضرور مکمل دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ، اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب نامہ میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی، تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود اللہ تعالیٰ ہونے کا مدعی تھا، جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے ماننے والوں میں دعویٰ کیا تھا، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا۔ کیونکہ ایک مدت عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت، انانیت آ گئی تھی، سرکشی، تکبر، نحوست، غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری پر دلیل مانگی تو آپ نے نشت سے ہست اور ہست سے نشت کرنے کی دلیل دی، جو ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی۔ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر مٹ جانا کلی دلیل ہے۔ موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی وہی اللہ ہے۔ نمرود نے جواباً کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر 2 شخص کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر بیکار ہے، اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفات باری میں سے ایک صفت بیان کرنا پھر مار دینا بیان کی تھی، اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا، نہ ان کی یا اپنی موت و حیات پر اسے قدرت تھی، لیکن جہلا کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی علمیت جتانے کے لیے اپنی غلطی کے باوجود مباحثہ کے اصول سے طریقہ فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے، اور آپ نے اس کے کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہو جانا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی ہے، اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہدایت نصیب میں نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا، ایسے بد وضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا، اور وہ حق کے مقابلے میں بغلے جھانکتے ہی نظر آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا غضب و غصہ اور اس کی ناراضی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں اور اس جہاں میں بھی۔ بعض منطقوں کا کہنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی، لیکن در حقیقت یوں نہیں، بلکہ پہلی دلیل کا مقدمہ تھا، اور ان دونوں نے نمرود کے دعوے کا بطلان بالکل واضح ہو گیا۔ اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے، چونکہ اس کا دعویٰ اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لازم تھا، جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا خالق بھی ہو، اس کی ملکیت میں پوری طرح اس کے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سورج چونکہ ایک مخلوق ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت گزار نہ کرے، اور اس کے کہے سے بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثہ میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا۔ فالحمدللہ، حضرت سیدی فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ، زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔